سامری جادوگر کون تھا؟ بنی اسرائیل اور سامری جادوگر کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جادوگر کو کس نے دودھ پلایا؟ فرعون کے گھر میں پلنے والا موسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی انگلی سے دودھ پینے والا موسیٰ کون تھا؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پہ روشنی ڈالیں گے اور تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منور حسین۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفارمیشن ٹی وی۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو گئے اور سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں لگے رہتے۔ ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت ہی گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا اور اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ اللہ تعالیٰ کا رسول بنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو موسیٰ پالا وہ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہی ہوتا ہے۔ اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پلا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی نگرانی میں پرورش پائی وہ خدا کا رسول ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا کہ آپ سونے اور چاندی کے زیورات لے آؤ، میں ان کو پگھلا کر ایک بچڑا بناتا ہوں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑنا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود تم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا پوری قوم اس سونے اور چاندی کے بنے ہوئے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر جھکا دیا، اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے بنائے گئے ایک بچڑے کو پوجنے لگی، وہ گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور تورات شریف لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کہا اے میرے مار جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑا اور جلا کر اس کا ریزہ ریزہ کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی
وہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ چنانچہ سامری جادوگر سمیت 70,000 بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کر کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کریں اور دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر مغفرت طلب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی، تم لوگوں کو بچایا، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری باتیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ سرکش اپنی بات پر، اپنی ضد پر، اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کیا، ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی موقع پر ہی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ تو دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا اور اس کے کچھ پہلو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، تذکرہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور سامری جادوگر کے بارے میں آپ کو ہم نے مکمل انفارمیشن دی۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے دودھ پلایا تھا اور اس کو پالا تھا، اس کو جوان کیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹس کر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو میں ہم بہتری لا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔